کیا چیز فرشتے بھی تمام مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے انتخاب سخن انتخاب سخن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی پسندیدہ نظموں کے پروگرام انتخاب سخن کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہماری دعا ہے کہ آپ کا آج کا دن اور آنے والا ہر دن بہت خوشگوار گزرے. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے مہمان مکرم و محترم محمد طاہر ندیم صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور خوش آمدیدہ کہتے ہیں ہم آپ کو. ناظرین، اگر آپ آج کے پروگرام میں کسی شعر کا مطلب جاننا چاہتے ہیں، کسی مصرعے کی تشریح جاننا چاہتے ہیں، کسی مشکل لفظ کا ترجمہ یا تلفظ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ابھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. پروگرام کا آغاز کریں گے ہم حمدیہ کلام کے ساتھ. یہ کلام آپ پہلے بھی بہت دفعہ سن چکے ہیں، لیکن اس لحن میں، اس طرز میں محترم عمر شریف صاحب سے ہم نے دوبارہ ریکارڈ کروایا ہے. ہمیں اس یار سے تقویٰ عطا ہے. کلام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام. آئیے سنتے. ہمیں اس یار سے تقویٰ عطا ہے. ہمیں اس یار سے تقویٰ عطا ہے. نہ یہ ہم سے کہ احسان خدا ہے. کرو کوشش اگر صدق و صفا ہے کہ یہ حاصل ہو جو شرط لقاء ہے. یہی آئینہ خالق نما ہے. یہی ایک جوہر سیف دعا ہے. ہر ایک نیکی کی جڑ یہ اتقا ہے. اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے. یہی ایک
بجز تقوی زیادت ان میں کیا ہے؟ ڈرو یارو کہ وہ بینا خدا ہے، اگر سوچو یہی دار الجزا ہے، مجھے تقوی سے اس نے یہ جزا دی، فسبحان الذی اخذ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت کلام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا۔ ہر ایک نیکی کی جڑ یہ تقویٰ ہے، اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے۔ جی محترم محمد طاہر ندیم صاحب، ہم ایک بار پھر آپ کے شکر گزار ہیں، آپ یہاں پہ تشریف لائے۔ ہمیں دوران ہفتہ بھی بہت سے پیغامات ملتے رہتے ہیں، اور ہمارا یہ جو پروگرام ہے نہ صرف احمدی احباب بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، بلکہ ایک کثیر تعداد ان احباب کی جو احمدی نہیں ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں۔ اور ایک سوال غالباً ایک غیر احمدی دوست کی طرف سے ہے، انہوں نے کہا کہ در سمین میں ایک نظم ہے ام الکتاب کے نام سے، جس میں سورہ فاتحہ کی تعریف بتائی گئی ہے، اور اس میں لکھا گیا ہے کہ یہ میرے رب سے میرے لیے ایک گواہ ہے۔ تو ان کا سوال یہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں کیسے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ذکر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دراصل اس کا ایک پس منظر ہے، اس نظم کا ایک پس منظر ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب دعویٰ کیا تو سب سے زیادہ جو مخالفت ہوئی وہ علماء کی طرف سے تھی، مشائخ کی طرف سے تھی۔ تو انہوں نے جو الزامات لگائے وہ یہ تھے کہ آپ تو مومن ہی نہیں، آپ کافر ہیں، اور آپ دین کا علم بھی نہیں، عربی زبان کا علم نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کو مختلف چیلنج دیے۔ ان میں سے ایک چیلنج یہ تھا کہ حضور نے فرمایا کہ سورۃ فاتحہ کی تفسیر فصیح و بلیغ عربی زبان میں لکھنے کا ہم مقابلہ کر لیتے ہیں۔ اب قرآن کریم کی تفسیر کوئی ایسا شخص تو نہیں لکھ سکتا، نئی تفسیر، جس کو خدا تعالیٰ معرف نہ عطا کرے۔ جس کو نہیں عطا وہ تو سب کا لوگوں کے لکھے ہوئے باتوں کو نقل کر دے گا، لیکن اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوں تو لازمی خدا تعالیٰ اسے نئے معرف عطا کرے گا، اپنے کلام کی سوجھ بوجھ اور تفسیر عطا کرے گا۔ اور پھر عربی زبان، آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے عربی زبان نہیں آتی، تو میں اسی میں چیلنج دیتا ہوں کہ فصیح و عربی بلیغ عربی زبان میں لکھا جائے اور لوگ فیصلہ کریں گے۔ تو میں اکیلا ہوں، میں بیمار بھی ہوں، مختلف بیماریوں کا شکار ہوں، آپ کے بقول میں مومن بھی نہیں ہوں، کافر ہوں، آپ کے بقول میرا خدا سے تعلق بھی نہیں ہے، لیکن میں آپ سب کو بلاتا ہوں، میں اکیلا ہوں، میں بلاتا ہوں کہ آپ بے شک سارے اکٹھے ہو جائیں، سبحان اللہ، بے شک کسی عربی سے 2-4 علماء سے بھی مدد لے لیں، اور 70 دن میں سورۃ فاتحہ کی فصیح و بلیغ عربی تفسیر لکھ دیں جس میں نئے نکات بیان ہوں، پرانے نہیں نقل کرنے۔ تو پھر لوگ فیصلہ کر لیں گے، کمیٹی بن جائے یا لوگ فیصلہ کر لیں گے کہ کس کی تفسیر میں واقعی خدا تعالیٰ کی طرف سے نئے معرف کی شکل جھلک دکھائی دیتی ہے۔ اب ہونا تو کیا چاہیے تھا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضور کو خدا نخواستہ جھوٹا کرنے کے لیے 1 نہیں 2 نہیں سینکڑوں ایسی تفاسیر عربی زبان میں لکھ کے حضور کے سامنے پیش کر دی جاتی۔ لیکن ہوا کیا
کہ حضور نے تو 70 دن میں وہ تفسیر لکھ دی اور کسی عالم کی طرف سے جو حضور کو جھٹلاتے تھے کوئی تفسیر نہیں لکھی گئی، اور وہ تفسیر حضور نے اعجاز المسیح کے نام سے عربی زبان میں شائع کر دی۔ اور یہ نظم جو ہے اس تفسیر اعجاز المسیح کتاب کے ٹائٹل پہ حضور نے لکھ دی، اچھا، یہ نظم جو شائع کی ہے۔ تو اس میں یہ دراصل بیان فرمایا ہے حضور نے کہ دیکھیں سورۃ فاتحہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی تفسیر کا چیلنج تھا، اور اس کی تفسیر میں حضور نے پہلے لکھا تھا کہ جو نہیں لکھ سکے گا وہ خدا کی طرف سے جھوٹا کہلائے گا، اور حضور نے خود دعا کی تھی، حضور نے دعا یہ کی تھی کہ یا اللہ کسی کو طاقت نہ دینا کہ میرے بالمقابل ایسا لکھے، اور اللہ تعالیٰ نے حضور کو بشارت عطا فرمائی کہ منعہ مانع من السماء، کہ خدا تعالیٰ نے آسمان سے روک دیا ہے ایسا کرنے سے، وہ کوئی نہیں لکھ سکے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ چنانچہ یہ سورۃ فاتحہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سچائی کی گواہ بن گئی کہ جس کی تفسیر کے مقابلے کے لیے حضور نے سب کو بلایا اور کوئی نہیں آیا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو تفسیر ہے یقیناً وہی بالا رہی۔ اس میں ایک بات اور حضور نے ایڈ فرمائی کہ اس میں جو انعمت علیہم ہے وہ بھی میرے اوپر گواہ ہے کہ میں اگر خدا تعالیٰ کے منعم علیہ گروہ میں نہ ہوتا تو خدا تعالیٰ کا یہ انعام مجھ پر نہ ہوتا، اور اگر آپ ہوتے تو آپ پہ بھی ہو جاتا، لیکن یہ حالات نے ثابت کر دیا۔ بہت خوبصورت، آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا، اور مجھے یقین ہے کہ جو ناظرین ہمارے سن رہے ہیں ان کی معلومات میں بھی اضافہ ہوا ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں نعتیہ کلام محمد پر ہماری جاں فدا ہے۔ بہت پیارا کلام ہے، یہ بھی آپ نے بہت دفعہ سنا ہوا ہے، لیکن ہم نے ایک نئی آواز کو اس میں شامل کیا ہے۔ محترم عطاء النعیم صاحب اور مصور احمد صاحب نے اس کو پڑھا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ محمد پر ہماری جاں فدا ہے کہ وہ کوئے صنم کا رہنما ہے، محمد پر ہماری جاں فدا ہے کہ وہ کوئے صنم کا رہنما ہے، کوئی ہم سر نہیں جس کا نسانی، پتہ اس یار کا اس نے دیا ہے، ودیت کر کے انعام محبت سے وہ اپنی کھینچتا ہے، کوئی اس کو نہ جب تک آپ چھوڑے، کسی کو خود نہیں وہ چھوڑتا ہے، کسی کو خود نہیں وہ چھوڑتا ہے، محمد پر ہماری جاں فدا ہے کہ وہ کوئے صنم کا رہنما ہے، محمد پر ہماری جاں فدا ہے کہ وہ کوئے صنم کا رہنما ہے، نہ کیوں سو جاں سے دل اس پر فدا ہو کہ وہ محبوب ہی جانے وفا ہے، وہ سچا اور سچے عہد والا، جو منہ سے کہہ چکا وہ کر رہا ہے، نبھا دی اس نے جس سے دوستی کی، پھرا ہے جب بھی بندہ ہی پھرا ہے، پھرا ہے جب بھی بندہ ہی پھرا ہے، محمد پر ہماری جاں فدا ہے کہ وہ کوئے صنم کا رہنما ہے، محمد پر ہماری جاں فدا ہے
کہ وہ کوئے صنم کا رہنما ہے، گناہ گاروں پہ وہ پیاروں کی خاطر کرم کیا کیا نہیں فرما رہا ہے، دھلے جاتے ہیں دھبے دامنوں کے، برابر رحمتیں برسا رہا ہے، نہیں کچھ اس کے احسانوں کا بدلہ، کسی نے جان بھی دے دی تو کیا ہے، کسی نے جان بھی دے دی تو کیا ہے، محمد پر ہماری جاں فدا ہے، کہ وہ کوئے صنم کا رہنما ہے، محمد پر ہماری جاں فدا ہے، رہنما ہے، محمد پر ہماری جاں فدا ہے، کہ وہ کوئے صنم کا رہنما ہے۔ محمد پر ہماری جاں فدا ہے، کیا ہی خوبصورت نعتیہ کلام ابھی ہم سن رہے تھے، اور بڑھتے ہیں اپنے سوالات کے سلسلے کی طرف۔ مربی صاحب، ایک سوال ہے کہ ایک شعر ہے، جو خدا کا ہے اسے للکارنا اچھا نہیں، ہاتھ شیروں پر نہ ڈال اے روبہ زار و نزار، اس کی وہ تشریح جاننا چاہتے ہیں۔ پہلا مصرع تو واضح ہے کہ جو خدا تعالیٰ کا ہے، خدا تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، اس کو للکارنا، اس کو چیلنج کرنا، اس کو جھوٹا کہنا یہ اچھا نہیں ہے، کیونکہ جس کو خدا بھیجتا ہے وہ اس کے پیچھے پھر خدا تعالیٰ کھڑا ہو جاتا ہے، اس کی حفاظت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو ہاتھ شیروں پر نہ ڈال اے روبہ زار و نزار، اس میں کیفیت بیان ہوئی ہے کہ اگر میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوں تو میری مثال ایسے شیر کی ہے، اور کہ جس کے سامنے کوئی جانور دوسرا ٹھہر نہیں سکتا، کوئی اس پہ اٹیک نہیں کر سکتا، اور جو مجھ پہ حملہ کرنے والے ہیں، چیلنج کرنے والے ہیں، وہ روبہ زار و نزار، روبہ کہتے ہیں لومڑی کو، اور زار و نزار کہتے ہیں کمزور سی، ضعیف سی، لاغر لومڑی۔ تو لاغر لومڑی جو ہے اس کو یہ جچتا نہیں ہے کہ وہ شیر کے اوپر وار کرے۔ بہت شکریہ۔ اور مربی صاحب، ایک سوال ہے، محترمہ شائستہ داؤد صاحبہ پاکستان سے پوچھ رہی ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا شعر، چھو کے دامن تیرا ہر دام سے ملتی ہے نجات، لاجرم در پہ تیرے سر کو جھکایا ہم نے، وہ لاجرم کا پوچھنا چاہ رہی ہیں کیسے؟ اس کا اصل میں پہلا مصرع بھی اس کا قابل تھوڑا سا شاید دوسرے لوگوں کے لیے وضاحت کی ضرورت ہو، کہ تیرے دامن کو، اے اللہ تعالیٰ تیرے دامن سے لپٹ کے سارے ہر قسم کے پھندے، ہر قسم کے جال جو ہیں ان سے نجات، بندہ چھوٹ جاتا ہے، ہر امن میں آ جاتا ہے۔ لاجرم در پہ تیرے سر کو جھکایا ہم نے، لاجرم کا مطلب ہے لا شک، کوئی شک نہیں اس میں کہ ہم نے خدا تعالیٰ کے ہی در کے اوپر اپنے سر کو جھکایا ہے، اور اس کے پکڑنے سے ہی ہمیں ہر قسم کے دوسرے پھندوں سے اللہ تعالیٰ نے نجات بخشی ہے۔ بہت شکریہ۔ اور بڑھتے ہیں نظموں کے سلسلے کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اس مہینے یعنی 26، 27، 28 جلسہ سالانہ برطانیہ منعقد ہوگا حدیقۃ المہدی میں۔ بڑے جوش و خروش سے یہاں پہ تیاریاں جاری ہیں، اور یہاں انتخاب سخن میں بھی ہم بہت سی نظمیں ریکارڈ کروا رہے ہیں جلسے کے حوالے سے۔ آئیے ایک نظم سنتے ہیں، یہ جلسے کے دن ہے۔ جلسے میں آنے کا مقصد پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور فیض پانے والے ہوں، اور یہ دن ذکر الہی میں گزارنے والے ہوں سب۔ اب ہم دعا کریں گے، دعا کر لیں، اللہ تعالیٰ ہماری صحیح دعاؤں کو قبول فرمائے۔ دعاؤں کے دن ہیں، عبادت کے دن ہیں، یہ جلسے کے دن ہیں، سعادت کے دن ہیں۔ دعاؤں کے دن ہیں، عبادت کے دن ہیں، یہ جلسے کے دن ہیں، سعادت کے دن ہیں، یہ جلسے کے دن ہیں،
سعادت کے دن ہے، یہ جلسے کے دن ہے، سعادت کے دن ہے، یہ نوروں بھرے تین برکت کے دن ہے، عقیدت سے چہرے دمکتے ہیں ہر سو، امام زمان کے زیارت کے دن ہے، عقیدت سے چہرے دمکتے ہیں ہر سو، امام زمان کے زیارت کے دن ہے، دعاؤں کے دن ہے، عبادت کے دن ہے، یہ جلسے کے دن ہے، سعادت کے دن ہے، یہ جلسے کے دن ہے، سعادت کے دن ہے، دعا سے دمکتے ستاروں کے موسم، زمین پر ہے اترے بہاروں کے موسم، یہ پھولوں کی بارش سے شاداب چہرے، اخوت سے اجلے نظاروں کے موسم، حلاوت کے دن ہے، یہ راحت کے دن ہے، یہ جلسے کے دن ہے، سعادت کے دن ہے، حلاوت کے دن ہے، یہ راحت کے دن ہے، یہ جلسے کے دن ہے، سعادت کے دن ہے، یہ جلسے کے دن ہے، سعادت کے دن ہے، دعاؤں کے دن ہے، عبادت کے دن ہے، یہ جلسے کے دن ہے، سعادت کے دن ہے، یہ جلسے کے دن ہے، سعادت کے دن ہے، یہ دل سے رہا آج وعدہ خدا سے، رہیں گے وفادار ہم مصطفیٰ سے، رضائے خدا جس سے ہو جائے حاصل، کریں گے محبت وہ خلق خدا سے، یہ بیعت کے تجدید بیعت کے دن ہے، یہ جلسے کے دن ہے، سعادت کے دن ہے، یہ بیعت کے تجدید بیعت کے دن ہے، یہ جلسے کے دن ہے، سعادت کے دن ہے، دعاؤں کے دن ہے، عبادت کے دن ہے، یہ جلسے کے دن ہے، سعادت کے دن ہے، دعاؤں کے دن ہے، عبادت کے دن ہے، یہ جلسے کے دن ہے، سعادت کے دن ہے، یہ جلسے کے دن ہے، سعادت کے دن ہے، یہ جلسے کے دن ہے، سعادت کے دن ہے۔ تھے جلسے کی برکات کے حوالے سے آواز محترم عمر شریف صاحب کی۔ محترم منصور احمد جاوید صاحب، آپ کا پیغام ہم تک پہنچ گیا ہے، بہت شکریہ۔ محترم خالد لارگٹ صاحب، صدر جماعت لکسمبرگ،
पूरी दुनिया के अहमदियों को मोहब्बत भरा सलाम कह रहे हैं। मोहतरम कामरान अहमद नदीम साहब, आप भी लक्समबर्ग में हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और प्यारे हुजूर की खिदमत अक़दस में अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं। आप बहुत शुक्रिया आपके पैगामात का। मोहतरम मुरब्बी साहब, मोहतरम मंसूर अहमद साहब पाकिस्तान से पूछ रहे हैं कि दुर्र समीन ये जो शेरी मजमुआ है इसकी क्या तारीख़ है और सबसे पहले कब किताबी शक्ल में ये सामने आया था? तारीख़ में जो अव्वल इस दुर्र समीन को मुरतब करने वालों के नाम आते हैं उनमें 3 नाम सर फहरिस्त हैं। वो हज़रत ग़ुलाम कादिर फ़सीह साहब सियालकोटी, हज़रत मौलवी नूरुद्दीन साहब जमूनी, वो जम्मू के खलीफा अव्वल नहीं है, और तीसरा नाम है हज़रत हकीम फ़ज़लुद्दीन साहब भेरवी। तो इन्होंने शुरू में हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की कुतुब में आपकी नज़में जो मुख्तलिफ़ जगह पे शाये हुई थी उनको इकट्ठा करके तो मुरतब किया। तो जो हमें पहला एडिशन मुयस्सर है मिलता है वो 1896 का है। तो ये जो एडिशन है ये हज़रत हकीम फ़ज़लुद्दीन साहब भेरवी ने शाये किया था। इसके अलावा एक एडिशन 1901 का भी है जिसको हज़रत खलीफा नूरुद्दीन साहब जमूनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने शाये किया था, और उसमें उर्दू और फ़ारसी नज़मों को यकसा को इकट्ठा करके दुर्र समीन की शक्ल में एक शाये किया था। और दुर्र समीन का मतलब है, दुर्र का मतलब है मोती और समीन का मतलब है कीमती। तो ये कीमती मोती जो हैं वो इकट्ठे करके उन्होंने किताबी शक्ल में शाये किए। बहुत शुक्रिया। और अब हम चलते हैं अपने हमदिया कलाम की तरफ। है सब्र व रज़ा का मतलब क्या? बस ला इलाहा इल्लल्लाह। बहुत प्यारा कलाम पढ़ने वाले मोहतरम मोहम्मद इस्मतुल्लाह से। अल्लाहु अकबर अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। है सब्र व रज़ा का मतलब क्या? बस ला इलाहा इल्लल्लाह है सब्रो रज़ा का मतलब क्या? बस ला इलाहा इल्लल्लाह। हर शय में वही है जलवा नुमा, करते हैं उसी की हमदो सना। है सब्रो रज़ा का मतलब क्या? ये शम्सो कमर, ये अर्ज़ो समा, गुलशन वादी सहरा दरिया, हर एक उसी का मधा सरा। जो कुछ भी मिला उससे ही मिला, हक उसका भला हो कैसे अदा। हर चीज़ से बढ़कर उसकी रज़ा है। सब्रो रज़ा का मतलब क्या? वो हुस्ने मुजस्सम नूरे अज़ल, वो जिंदा हकीकत ठोस अटल। हर शय की हकीकत पल दो पल, आया जो यहाँ वो चल सो चल। बाकी है अगर तो नामे खुदा, बस ला इलाहा इल्लल्लाह है। सब्रो रज़ा का मतलब क्या? कानों की समात, लब की नवा, हाथों की सकत, कदमों की बिना, आँखों की सफ़ा, ज़हनों की जिला, इदराक की क़ुव्वत, फ़हमो ज़का। ये हुस्ने तलब, ये ज़ौक़े दुआ, ये अर्ज़े तमन्ना, तर्ज़े अदा। ये हुस्ने तलब, ये ज़ौक़े
ادا یہ عرض تمنا طرز ادا ہر شے ہے اسی کی جود و عطا وہ رحمت قل میں صرف خطا ہر درد کا درمان روح شفا کیا لا الہ الا اللہ ہے صبر و رضا کا مطلب کیا پھولوں کی مہک بلبل کی نوا سورج کی کرن تاروں کی ضیا قریا قریا کوچا کوچا جنگل جنگل صحرا صحرا وادی وادی دریا دریا ہر شے میں وہی ہے جلوہ نما ہر شے میں وہی ہے جلوہ نما بس لا الہ الا اللہ ہے صبر و رضا کا مطلب کیا کیا ہی خوبصورت حمدیہ کلام ابھی ہم سن رہے تھے محترمہ صاحبزادی امت القدوس صاحبہ کا لکھا ہوا محترم محمد عصمت اللہ صاحب کی آواز میں چند ایک پیغامات شامل کرتے چلیں۔ محترم مکرم مطیع الرحمان صاحب، مکرم شہباز احمد صاحب لکسمبرگ سے آپ کے پیغامات اب ہم تک پہنچ گئے۔ سرگودا چک نمبر 35 شمالی میں مکرم ملک عبد المالک صاحب ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور پیارے حضور کی خدمت اقدس میں السلام علیکم کہتے ہیں۔ جی مربش صاحب، کانتا صاحبہ سوال پوچھ رہی ہیں کہ کلام محمود میں شعر ہے، گلشن عالم کی رونق ہے فقط انسان سے، گل بنانے ہیں اگر تو نے تو کر گل کی تلاش۔ انہوں نے کہا کہ اس کی تشریح کر۔ جی اچھا، ایک چھوٹی سی وضاحت یہ ہے کہ جو شعر ہوتے ہیں ان کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، تو اس لیے یہ ضروری نہیں کہ جو ہم یہاں پہ معنی بیان کریں صرف وہ ایک ہی معنی ہے، اور بھی کسی کے ذہن میں کوئی اچھا معنی آئے تو وہ بھی اس کا ہو سکتا ہے۔ اس شعر میں کہ حضور نے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کی ایک مثال دی ہے کہ دنیا اگر گلشن ہے تو گلشن مجموعہ ہوتا ہے مختلف پھولوں کا، مختلف پودوں کا۔ تو اگر دنیا ایک گلشن ہے تو اس کی رونق انسان سے ہے، وہ اس میں گلوں کے روپ میں مختلف انسان مختلف شکلوں میں یہاں پہ پائے جاتے ہیں۔ تو اب اگر آپ نے گلشن بنانا ہے اچھا اور اس میں اچھے اچھے پھول لگانے ہیں، تو ایک پھول اچھا بنانے کے لیے آپ کو مختلف چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، صرف بیج ہی کافی نہیں، اس کے لیے آپ کو اچھی زمین بھی چاہیے، اس کے لیے اس کی آبیاری بھی چاہیے، اس کو موسموں کی سردی گرمی سے بھی بچانا آپ کا بنتا ہے، اس کی حفاظت بھی کرتی ہے، تو بہت ساری چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں۔ بیج ایسی جگہ پہ نہیں لگانا چاہیے کہ جو بالکل پتھریلی ہو، جس میں پانی پینے کی سکت نہ ہو، جو بیج کو قبول ہی نہ کرے۔ تو اس میں اصل میں تبلیغی نقطہ بیان کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے جب تبلیغ کر کے اچھی سعید روحوں کو لا کے اس جماعت میں ان کو لگانا ہے اور ایک اس کو گلشن بنانا ہے، تو اس کے لیے آپ سوچ لیں، اصل مٹی تلاش کریں، زرخیز مٹی کہ جو بیج کو بھی لے لے اور پانی کو بھی لے اور پھر اچھی فصل اگائے۔ ایسا بندہ جو دعوت حق کو قبول کرے، اس کو سنے اور اچھا اس کو لگے تو اس کو قبول کرے اور پھر اس کے اوپر ڈٹ جائے اور اس کی حفاظت کرے، اور اس کا نتیجہ اچھے رنگ میں، اچھے خوبصورت پھول کے رنگ میں وہ سامنے دنیا کے سامنے پیش کرے۔ یہ نہیں کہ آپ ایسی جگہ پہ بیج پھینکیں پتھر کے کہ وہ اس کو پرندے آ کے چگ جائیں۔ تو یہ ایک گور یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ ایسے ہمیں تبلیغ میں ایسے لوگوں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، کیا ہی پرمعرف کلام ہے۔ اور ہم ایسے بھی کرتے ہیں مربی صاحب، ایک تو جو بہت سے معروف ہیں نظمیں پڑھنے والے، ان کی آواز، اور ساتھ ساتھ ہم نئی آوازیں بھی تلاش کرتے رہتے ہیں۔ ایک نئی آواز ہمارے پاس آئی جو کہ ہمیں باقی آوازوں سے کچھ مختلف لگی، جو ہمارا موجودہ نظم پڑھنے کا انداز ہے اس سے کچھ مختلف لگی، تو اسے آج شامل کیا گیا ہے۔ ملائیشیا سے محترم
सैयद बाबर अली साहब। आइए आपकी आवाज़ में नज़्म सुनते हैं। बढ़ती रहे खुदा की मोहब्बत खुदा करे, हासिल हो तुमको दीद की लज़्ज़त खुदा करे। तौहीद की हलब पे शहादत खुदा करे, ईमान की हो दिल में हलावत खुदा करे। पड़ जाए सीने की आदत खुदा करे, सरजद ना हो कोई भी शरारत खुदा करे। हाकिम रहे दिलों पे शरीयत खुदा करे, हासिल हो मुस्तफा की रफाकत खुदा करे। क्या ही खूबसूरत आवाज़ में खूबसूरत कलाम अभी हम सुन रहे थे। और मुरब्बी साहब, अगला सवाल आज के प्रोग्राम में ये जो आया है, नज़मों से ज़रा हट के ये सवाल है। पूछने वाली अमतुल कुद्दूस साहिबा पाकिस्तान से, उन्होंने कहा कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन अय्यदहुल्लाह तआला बिनस्र अज़ीज़ आजकल जो खुतबात फरमा रहे हैं उसमें मुशरकीन से जो जंगों का ज़िक्र हुज़ूर फरमा रहे हैं उसमें 3 अल्फाज आ रहे हैं, ग़ज़वा, मार्का और सरिया। इनमें क्या फ़र्क है? मार्का तो आम किसी भी लड़ाई को, जब दो लश्कर आपस में मुठभेड़ होती है उनकी, तो उसको मार्का कहते हैं। आपस में टकराने को उसको मार्का कहते हैं। कोई भी जंग जिसमें दो मद्दे मुकाबले हों तो उसको मार्का कहा जाए। ग़ज़वा ऐसी जंग है कि जिसमें हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद शिरकत फरमाई है, ख़ुद जैश की कमान की है, तो उसको ग़ज़वा कहा जाएगा। और सरिया वो है कि जिसमें हुज़ूर ने ख़ुद शिरकत नहीं फरमाई, आपने किसी को कायद बनाकर भेजा है और उसके तहत सारे लश्कर को दिया और उन्होंने जाके आगे जंग लड़ी। बहुत शुक्रिया महबूब साहब। और अगली नज़्म जिसका इंतखाब किया गया है, कलाम मोहतरम ज़ियाउल्लाह मुबशर साहब का है, तेरा फूल फूल चेहरा मैं सदा बहार देखूं। बहुत प्यारा कलाम है, आइए बड़ी मोहब्बत से सुनते। फूल फूल चेहरा मैं सदा बहार देखूं, वो घड़ी कभी ना आए तुझे बेकरार देखूं।
تیرا پھول پھول چہرہ میں سدا بہار دیکھوں، وہ گھڑی کبھی نہ آئے تجھے بے قرار دیکھوں۔ اے مکین دل تجھی سے ہے جہان دل کی رونق، اے مکین دل تجھی سے ہے جہان دل کی رونق، ہے دعائے دل یہ تجھ کو بابر غبار دیکھوں، تیرا پھول پھول چہرہ میں سدا بہار دیکھوں، وہ گھڑی کبھی نہ آئے تجھے بے قرار دیکھوں۔ تیری دید سے سوا ہو میرا شوق دید ہر پل، تیری دید سے سوا ہو میرا شوق دید ہر پل، کہے چشم نم چل کے تجھے بار بار دیکھوں، تیرا پھول پھول چہرہ میں سدا بہار دیکھوں، وہ گھڑی کبھی نہ آئے تجھے بے قرار دیکھوں۔ شب ہجر میں تو آخر آئے گا چاند بن کر، پے دل برا میں کب تک رہے انتظار دیکھوں۔ شب ہجر میں تو آخر آئے گا چاند بن کر، پے دل برا میں کب تک رہے انتظار دیکھوں، تیرا پھول پھول چہرہ میں سدا بہار دیکھوں، وہ گھڑی کبھی نہ آئے تجھے بے قرار دیکھوں۔ وہ گھڑی کبھی نہ آئے تجھے بے قرار دیکھوں، آمین ثم آمین۔ اور ہم چلتے ہیں سوالات کی طرف۔ مربی صاحب ایک سوال آیا ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا جو منظوم کلام ہے یا نثر کا کلام ہے، بے شمار خصوصیات ہیں ان میں۔ اگر ہم منظوم کلام کی طرف بات کریں، اگر کوئی غیر مدعی ہم سے یہ سوال کرتا ہے کہ آپ کے منظوم کلام میں کیا ایسی خاص بات ہے جو باقی شعراء میں نہیں؟ جی، اگر آپ تاریخ میں دیکھیں، جو شعراء کی تاریخ ہے ان کا کلام پڑھیں تو آپ کو بہت زیادہ شعراء نے حمد بھی لکھی ہے، نعت بھی لکھی ہے، منقبت بھی لکھی ہے، لیکن قرآن کریم کے اوپر لکھنے والے یا تو ہیں نہیں، یا اگر ہوگا تو کوئی بہت شاذ کے طور پہ ہو۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کلام کی یہ خصوصیت ہے کہ حضور نے بہت زیادہ قرآن کریم کے بارے میں لکھا ہے، اور اصل میں یہ خدا تعالیٰ سے محبت کا عکاس ہے حضور کا یہ کلام، کیونکہ قرآن جو ہے وہ خدا نما ہے، خدا کے چہرے کو دکھانے والا ہے، تو جو خدا تعالیٰ سے محبت کرتا ہے وہ اس کے کلام سے بھی محبت کرے گا۔ تو عاشق اگر حضور حضرت مسیح موعود علیہ السلام اگر اللہ تعالیٰ کے عاشق ہیں تو آپ کے کلام کے بھی عاشق ہے، اور وہ قرآن کریم ہے۔ اس لیے حضور کیا فرماتے ہیں کہ قرآن خدا نما ہے، خدا کا کلام ہے، بے اس کے معرفت کا چمن ناتمام ہے۔ اور پھر اتنے زیادہ اپنے عشق کا اظہار کرتے ہیں کہ کہتے ہیں دل میں یہی ہے ہر دم، تیرا صحیفہ چوموں، قرآن کے گرد گھوموں، کعبہ میرا یہی ہے۔ یہ کیا
ایسی ایک دیوانگی کا عالم ہے، محبت میں دیوانہ ہو کے لوگ آدمی جو ہے وہ طواف کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو حضور نے یہ قرآن کریم کا مقام بیان فرمایا، اور لوگوں کے لیے بھی یہ کہا ہے کہ دیدار گر نہیں تو گفتار ہی صحیح، حسن جمال یار کے آثار ہی صحیح، کہ اگر تمہیں خدا تعالیٰ کا دیدار میسر نہیں ہے تو اس کا کلام تو موجود ہے، اس سے خدا تعالیٰ کے حسن و جمال کے جو آثار ہیں ان کو دیکھ سکتے ہو، خدا تعالیٰ کی صفات کو ملاحظہ کر سکتے ہو۔ تو یہ ایک ایسی خصوصیت ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کلام میں بہت نمایاں طور پر سامنے آتی ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور اب ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا پاکیزہ کلام، خدا کے پاک لوگوں کو خدا سے نصرت آتی ہے، آئیے سنتے ہیں۔ خدا کے پاک لوگوں کو خدا سے نصرت آتی ہے، خدا کے پاک لوگوں کو خدا سے نصرت آتی ہے، جب آتی ہے تو پھر عالم، جب آتی ہے تو پھر عالم کو ایک عالم دکھاتی ہے، خدا کے پاک لوگوں کو خدا سے نصرت آتی ہے، وہ بنتی ہے ہوا اور ہر خسے راہ کو اڑاتی ہے، وہ بنتی ہے ہوا اور ہر خسے راہ کو اڑاتی ہے، وہ ہو جاتی ہے آگ اور ہر مخالف کو جلاتی ہے، وہ ہو جاتی ہے آگ اور ہر مخالف کو جلاتی ہے، خدا کے پاک لوگوں کو خدا سے نصرت آتی ہے، کبھی وہ خاک ہو کر دشمنوں کے سر پہ پڑتی ہے، کبھی وہ خاک ہو کر دشمنوں کے سر پہ پڑتی ہے، کبھی ہو کر وہ پانی ان پہ ایک طوفان لاتی ہے، کبھی ہو کر وہ پانی ان پہ ایک طوفان لاتی ہے، خدا کے پاک لوگوں کو خدا سے نصرت آتی ہے، غرض رکتے نہیں ہرگز خدا کے کام بندوں سے، غرض رکتے نہیں ہرگز خدا کے کام بندوں سے، بھلا خالق کے آگے
خلق کی کچھ پیش جاتی ہے، بھلا خالق کے آگے خلق کی کچھ پیش جاتی ہے، خدا کے پاک لوگوں کو خدا سے نصرت آتی ہے۔ کیا ہی خوبصورت کلام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم سن رہے تھے۔ آواز تھی محترم بلال راجہ صاحب کی۔ مربی صاحب، ابھی جب ہم یہ نظم سن رہے تھے تو اس کے ایک شعر کا آپ مجھے مطلب بتا رہے تھے، بہت اچھا لگا۔ میری درخواست ہے کہ آپ ہمارے سب ناظرین کو بتائیے۔ جی، یہ جو ایک شعر ہے نا، کبھی وہ خاک ہو کے دشمنوں کے سر پہ پڑتی ہے، کبھی ہو کر وہ پانی ان پہ ایک طوفان لاتی ہے۔ اس میں دراصل حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مختلف قوموں کا حال بیان کیا ہے کہ جو انبیاء کے مقابل پر کھڑی ہو گئیں، انبیاء کی تکذیب کی، اور تکذیب میں اتنی بڑھ گئیں کہ خدا تعالیٰ نے اپنے عذاب سے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو ان میں مثلا ایک عاد کی قوم تھی کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے، وہ ٹیلوں کے علاقے میں رہتے تھے، ریگستانی علاقوں میں رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک تیز ہوا چلائی اور وہ اس ریت کے نیچے آ کے وہ دب کے مر گئے۔ اسی طرح بعض ایسی قومیں ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے زلزلوں سے مارا، اور زلزلے جب آئے تو وہ بھی ان کے سروں پہ خاک پڑی۔ تو اس پہلے مصرے میں اس طرف اشارہ ہے، اور دوسرے مصرے میں طوفان نوح کے ذریعے سے جو قوم ہلاک کی گئی اس کا ذکر ہے۔ تو دراصل حضور یہ بیان فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ جو خدا کا ہوتا ہے اس کی اگر تکذیب کی جائے اور اس میں بندہ بڑھ جائے تو خدا تعالیٰ پھر عذاب دیتا ہے۔ اور میں اب تمہارے سامنے ہوں، اگر میں خدا کی طرف سے ہوں تو خدا تعالیٰ میری نصرت فرمائے گا اور میں کامیاب ہوں گا اور تم ناکام ہوگے، اور اگر میں خدا نخواستہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوں تو پھر تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ اکیلا ہی کافی ہے۔ بہت خوبصورت۔ اور ہمیں آپ کی طرف سے سوالات مل رہے ہیں، ہماری کوشش ہے زیادہ سے زیادہ سوالات کو آج کے پروگرام میں شامل کریں۔ اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے وہ بھی جلسہ سالانہ کی برکات کے حوالے سے ہے، پھر جلسہ سالانہ کے سامان کے دن ہے۔ بہت پیاری نظم، آئیے بڑی محبت سے سنتے ہیں۔ پھر جلسہ سالانہ کے سامان کے دن ہے، اللہ سے کچھ وعدو پیمان کے دن ہے، پھر جلسہ سالانہ کے سامان کے دن ہے، اللہ سے کچھ وعدہ پیمان کے دن ہے، پھر جلسہ سالانہ کے سامان کے دن ہے، اللہ سے کچھ وعدہ پیمان کے دن ہے۔ ہر شخص سے اظہار محبت ہے شب و روز، ہر شخص سے اظہار محبت ہے شب و روز، یہ دن تو بڑے حسن کے احسان کے دن ہے، ہر شخص سے اظہار محبت ہے شب و روز، یہ دن تو بڑے حسن کے احسان کے دن ہے، یہ دن تو بڑے حسن کے احسان کے دن ہے،
پھر جلسائے سالانہ کے سامان کے دن ہے، اللہ سے کچھ وعدہ و پیمان کے دن ہے۔ اخلاص میں گوندھی ہوئی ہر ایک کی آواز، یہ علم کے ایجاد یہ کان کے دن ہیں۔ اخلاص میں گونجی ہوئی ہر ایک کی آواز، یہ علم کے ایجاد یہ ایقان کے دن ہے، یہ علم کے ایجاد یہ ایقان کے دن ہے۔ پھر جلسائے سالانہ کے سامان کے دن ہے، اللہ سے کچھ وعدہ و پیمان کے دن ہے۔ جلسہ سالانہ کی برکات کے حوالے سے کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے۔ مربی صاحب، پروگرام کا وقت تھوڑا سا رہ گیا ہے اور ہمارے پاس سوالات بہت زیادہ ہیں۔ آخر پہ ایک سوال محترم طارق محمود صاحب کینیڈا سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، جو لگے تیرے ہاتھ سے زخم نہیں علاج ہے، میرا نہ کچھ خیال کر زخم یوں ہی لگائے جا۔ کلام محمود میں سے یہ شعر ہے، وہ اس کی تشریح جاننا چاہتے ہیں۔ اس کی تشریح میں ایک حدیث میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے، اس کا میں ذکر کرتا ہوں کہ حضرت جابر ہیں، ان کے والد صاحب جب شہید ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن حضرت جابر سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے تمہارے والد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا سلوک کیا؟ اس کی ایک لمبی تفصیل حضور نے بیان فرمائی، اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد سے پوچھا کہ کوئی بھی تمنا کرو، کوئی بھی مجھ سے مانگو تو میں تمہیں دوں گا، تو انہوں نے یہ کہا کہ یا الہی مجھے تیرے راستے میں مرنے کا بڑا لطف آیا ہے، تو دل یہ چاہتا ہے کہ دوبارہ مجھے دنیا میں بھیج، میں دوبارہ تیرے راستے میں اسی طرح شہید ہو کے آؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو میں نے پہلے فیصلہ کر چھوڑا ہے کہ جو ایک دفعہ اس دنیا کو چھوڑ کے آ جاتے ہیں وہ واپس نہیں میں ان کو بھیجتا۔ تو یہ ایک شہید کی خواہش ہے، خدا تعالیٰ کے راستے میں زخم کھانے والے کی خواہش ہے کہ جو لگے تیرے ہاتھ سے زخم نہیں علاج ہے۔ جو خدا تعالیٰ کے راستے میں جتنے بھی زخم اٹھاتا ہے، جتنی بھی تکلیف اٹھاتا ہے، وہ اس کو اپنے لیے راحت سمجھتا ہے اور چاہتا ہے کہ اور مجھے اس طرح کے زخم لگائے جائیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ حضور کے خطبات میں جب حضور کسی شہید کا ذکر کرتے ہیں تو اس کے کئی شہداء ایسے ہیں کہ ان کے بارے میں ان کے لواحقین لکھتے ہیں کہ اس کی بڑی خواہش تھی کہ کاش میرا بھی ذکر ان شہداء میں سے ہو، اور کئی کہتے تھے کہ یہ تو رتبہ نصیبہ والوں کو ملتا ہے، کاش ہمیں بھی یہ ملے۔ تو یہ ہے اصل میں جہاد فی سبیل اللہ، خدا تعالیٰ کے راستے میں۔ اور جماعت کا جو ہمارے عہد ہیں ان میں یہی ہے کہ مال، جان، دولت، اپنا وقت قربان کرنے کے لیے ہر وقت میں تیار رہوں گا۔ تو اس میں یہی دراصل میسج ہے کہ ہمیں اس راستے میں جتنا بھی، چاہے ہماری صحت ہو، چاہے ہمارا وقت ہو، چاہے ہمارا مال ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس راستے میں قربان کرنے سے ہمیں جتنا لطف اور راحت ملتی ہے، لوگ سمجھتے ہوں گے دنیا والے کہ یہ ان کی چیزیں ضائع جا رہی ہیں، ہمیں تو اس میں اتنا زیادہ لطف ملتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس راستے میں اور زیادہ اس طرح کی قربانیاں کرنے کی توفیق ملے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اور ناظرین، آپ کی طرف سے سوالات بہت سے ہیں باقی پروگراموں کے لیے، باقی پروگراموں میں آپ کے سوالات شامل کریں گے۔ ربی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ کا شکریہ، پیغامات بھجوانے کا شکریہ، پروگرام دیکھنے کا شکریہ۔ ہر گام پر فرشتوں کا لشکر ہو ساتھ ساتھ، ہر ملک میں تمہاری حفاظت خدا کرے۔ انتخاب سخن کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام، مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے۔ انتخاب سخن
انتخاب سخن